بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. قیامت کے دن جب شیطان جس کے لوگ پوجا کرتے تھے، جس کے راستے پہ لوگ چلتے تھے دنیا میں، شیطان کے جو پیروکار ہیں وہ اور شیطان آمنے سامنے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فیصلہ کیا جائے گا. جو شیطان ہے اور شیطان کے پیروکار ہے ان سب کو جو ہے نا ان کا معاملہ ان کے معاملوں کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان جو ہے اپنے پیروکاروں سے خطاب کریں گے اور وہاں ان سے کہیں گے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے تو اس وقت شیطان کہے گا اپنے پیروکاروں سے ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے لوگو اللہ نے بھی اپنے رسولوں کے ذریعے تم سے وعدہ کیا تھا، اور جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو بالکل حق پر مبنی وعدہ تھا، وعدہ برحق تھا، اللہ کے وعدہ بالکل سچا وعدہ تھا، اور تم نے اس سچے وعدے پر شک کیا اور اس پر ایمان نہیں لایا. لیکن ووعدتکم، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا، فاخلفتکم، میں تو دھوکہ باز یا دھوکہ دینے والا ذات ہوں، لہٰذا میں نے جو وعدہ کیا تم نے میرے وعدے پر بھروسہ کیا اور میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی، اور اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا تھا لیکن تمہیں اعتماد نہیں ہوا، تم نے اس پر بھروسہ نہیں کیا. اب میں نے جو جھوٹی باتیں تم سے کیا یا تم سے جو مکر کیے یا جھوٹے جو وعدے کیے تھے، اب میں نے وعدہ کرنے کے بعد فاخلفتکم، تمہارے ساتھ اس کی وعدہ خلافی کی. وما کان لی علیکم من سلطان، اب میرے پاس جو ہے نا کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ میرے پاس کوئی جو ہے نا کوئی غلبہ تھا، نہ کوئی قہر تھا، نہ کوئی میں نے زبردستی تمہیں اپنے پیچھے لگایا، ایسا نہیں ہے. میں نے صرف وسوسہ دیا ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ میں شیطان اس کے ہاتھ میں جو ہے نا ایسی جو ہے نا طاقت ہو جس کی وجہ سے تم مجبور تھے میرے پیچھے چلنے پر، ایسی بات تو کوئی تھا نہیں، کوئی ایسی بات تو تھی نہیں. لہٰذا وما کان لی علیکم من سلطان، تم پر میرا کوئی غلبہ نہیں تھا، یعنی کوئی زور زبردستی نہیں تھا. الا ان دعوتکم، بس میں نے صرف تمہیں اپنے راستے کی طرف یعنی دعوت دی، لیکن فاستجبتم لی، تم نے میری باتوں کو قبول کر لیا ہے. شیطان کی باتوں کو تم لوگوں نے جلدی قبول کر لیا اور رحمان کی باتوں کو تم نے قبول نہیں کیا. لہٰذا فلا تلومونی، آج کے دن تم سب مل کر میری ملامت نہ کرنا، بلکہ کیا کرو ولوموا انفسکم، اپنے نفسوں کی ملامت کرو. ہر شخص اپنے آپ کو کوسو کہ اللہ کے جو سچے نبی آئے، اس نے معجزات بھی دکھائے، اللہ کے جو کلام بھی آئے تمہارے پاس، دعوت دینے والے لوگ بھی آئے، بھروسہ نہیں کیا. تم لوگوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میری کوئی طاقت تھی تمہارے اوپر، اس کے باوجود میری باتوں کو تم نے بھروسہ کر لیا. آج میں تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں ہوں، لہٰذا تم جو ہے اپنے آپ کی جو ہے نا ملامت کرو، میرا کوئی ملامت مت کرو. ما انا بمصرخکم، آج کے دن میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں. وما انتم بمصرخیہ، نہ تم میرا کوئی فریاد رسی کر سکتے ہو. آج کے دن نہ میں تمہارے کام آؤں گا، شیطان اپنے پیروکاروں سے کہہ رہا ہے، نہ میں تمہارے کام آؤں گا نہ تم میرے کام آؤ گے. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، بلکہ میں تو انکار کر دیتا ہوں سرے سے. شیطان کہتا ہے میں تو انکار کر دیتا ہوں بما اشرکتمون من قبل، تم مجھے شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں. میں نے کب تمہیں کہا مجھے شریک ٹھہراؤ؟ مجھے تو کیا پتا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، نہ میں نے تمہیں زور زبردستی کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا تم جو ہے نا میری عبادت کرتے تھے یا مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اس بات سے میں بالکل انکار کروں گا. ان الظالمین، اب لہٰذا یہ دونوں ظالم ہیں، جنہوں نے شیطان کی پیروی کی وہ بھی ظالم ہے اور شیطان بھی ظالم ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ظالموں کے لیے ان الظالمین لہم عذاب علیم، ان کے لیے آج کے دن جو ہے نا وہ دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے. یہ ہو گیا برے لوگوں کے جو شیطان کے پیروکار ہیں ان کا انجام. پھر نیک لوگوں کے انجام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عادت کے مطابق، جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے نیک لوگوں کا بھی ذکر کرنا، وہ یہاں پھر نیک لوگ جو شیطان کی پیروی نہیں کرتے تھے، دنیا میں رحمان کی پیروی کرتے تھے، رسولوں کی صداقت کو جان کر ان کی اطاعت کرنے والے لوگوں کا انجام ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، آج کے دن جو ہے نا وَأُدْخِلَ داخل کر دیا جائے گا آمنو، جنہوں نے ایمان لائے انبیاء پر، اللہ پر، وعملوا الصالحات، اور اپنے ایمان کے مطابق اچھے اعمال کیے، ان کے لیے جنات، ان کو داخل کر دیا جائے گا ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی. اور پھر خالدین فیہا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. باذن ربہم،
اللہ کے حکم سے، یعنی جنت بھی ملیں گے ان کو تو وہ اللہ کی اجازت سے ملیں گے، اللہ کے حکم سے آج ان کو وہاں پہ داخل کیا جائے گا۔ اور جب یہ مومن جو ہے جنت میں داخل ہوں گے تو تحیتہم فیہا، وہاں ان کا خیر مقدم کیا جائے گا، ان کا ویلکم کیا جائے گا، کس کے ساتھ؟ سلام، سلامتی کے ساتھ، السلام علیکم، یہ جنت کا سلام ہے جس کے ساتھ ان کی جو ہے نا ان کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو دو کلمے ہیں، دو آیتیں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے آیت میں اللہ مثال بیان فرماتے ہیں، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ، یا کیا تو نہیں دیکھتا، کیف ضرب اللہ، اللہ کیسا بیان کرتا ہے، مثلا مثال، کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی، یعنی پاک کلمے کی مثال، یا ایمان کی مثال، یا اسلام کی مثال، یا مومن شخص کی مثال، کس کی طرح؟ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اس پاک درخت کی طرح، ایک درخت ہے وہ بڑے پاک ہے، اس کے جو پھل بھی بڑے جو ہے نا وہ لذیذ اور عمدہ قسم کا درخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس درخت سے مراد ہے کھجور کا درخت، اصلها ثابت، وہ درخت ہے بڑا پاکیزہ درخت ہے، بڑے اچھے درخت ہے، اور اصلها ثابت، اس کے جڑ جو ہے نا زمین میں بڑے مضبوط ہے، یعنی کافی گہرائی تک جو ہے نا اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اور وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں اتنی بلند ہے کہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ یہ مثال ہے کلمہ طیبہ کی، اور یہ مثال ہے ایک مومن بندے کی کہ اس کے عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ تھوڑی سی ہلنے سے وہ گرتا نہیں ہے، اور اس کی جو ہے نا اعمال اس طرح آسمان کی طرف اٹھ کے اللہ تک اعمال اس کے پہنچتے ہیں کہ جس طرح اس درخت کے جو ہے نا شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی، اسی طرح مومن کے جو ہے نا سارے اعمال جو ہے اللہ کی طرف وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جس طرح اچھا درخت ہمیشہ اس کے لیے بہتر پھل دیتا ہے، اسی طرح یہ مومن جو ہے ہر وقت خیر پہ ہوتا ہے اور ہر وقت یہ بھلائی کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے درخت کے اوپر جو ہے نا پھل لدے ہوتے ہیں۔ یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ توتی اکلھا، تو یہ جو درخت ہے وہ اپنا پھل دیتا ہے کل حین، ہر وقت، بِإِذْنِ ربی، اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اور مثالیں بیان کرتا ہے۔ اس طرح کے مثال بیان کرنے کا مقصد ہے کہ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ تو تھا کلمہ طیبہ کا مثال۔ ایک ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، کلمہ خبیثہ کا مثال، یعنی کفر کا مثال، یعنی شرک کا مثال، یا کافر اور مشرک کا مثال۔ ان کی مثال کیا بیان کیا اللہ؟ کشجرۃ خبیثۃ، اس جو ہے نا گندے درخت کی مثال ہے جس میں کوئی لذت نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، کوئی برا درخت، برے قسم کا درخت ہے، اور اوپر سے کیا ہے؟ اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے اس کو کھیر دیا گیا ہو۔ ایک تو اس کے جو ہے نا اس درخت کے جڑ زمین کے اندر مضبوط نہیں ہے، یعنی زمین کے اوپر اگنے والا درخت ہے جس کی جو ہے نا جڑیں اتنی مضبوط بھی نہیں ہے، اور پھر تھوڑی سی جو ہے نا تھپیڑے کے ساتھ اور تھوڑی سی ہوا کی آندھی کے ساتھ وہ درخت کیا ہے؟ زمین سے اکھڑ جاتے، وہ اپنے ذات پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی بہتر پھل دیتا ہے، اور نہ ہی اس کی شاخیں آسمان کو پہنچی ہوتی۔ یہ برائی کی مثال ہے، یہ شرک کی مثال ہے، اور یہ برے کلمے کی، کفر اور نفاق کی مثال ہے۔ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، ایسے درخت کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، کوئی ثبات نہیں ہے، یعنی کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رکھتا ہے اپنے مومن بندوں کو دنیا میں بھی، جو دنیا میں کلمے کے اوپر، توحید کے اوپر، عقیدے کے اوپر، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اوپر جو شخص دنیا میں ہمیشہ گامزن رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بھی گامزن رکھتا ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی ان کو جو ہے نا ثابت رکھتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، یہاں قیامت سے مراد قبر کی زندگی ہے، قبر مراد ہے۔ جیسا جو دنیا میں پختگی کے ساتھ اسلام پہ قائم رہے ہو، قبر میں ان کو سب سے پہلے جب سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے یہ نبی اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، قبلہ کون سا ہے، جو سوال کریں گے تو وہاں پہ اس کو جو ہے نا صحیح جواب آئیں گے، اور وہاں پہ وہ جو ہے نا کامیاب ہو جائے گا، وہاں اس پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی دیں گے اور ثابت قدم رکھے گا، یہ مراد ہے۔ تو بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، جو دنیا میں ثابت رہیں تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ثابت رکھیں گے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو دنیا میں گمراہ رہے نا، گمراہ قیامت کے دن بھی اور قبر میں بھی وہ گمراہی ہوں گے، ان کو کوئی جواب نہیں آ رہا ہوگا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کر گزرنے والا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کو اللہ ہمیشہ جو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کرنے والا ذات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔